اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو ہمارے گھر آباد ہوں گے۔ یہ جان لو، یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ اگر ہم اللہ کے گھر کو بے آباد ہوتا دیکھیں گے، خدا کے گھر کو ہم ویران ہوتا دیکھیں گے اور ویران کر دیں گے، پھر ہمارے گھر کبھی آباد نہیں ہوں گے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ شیخ طریقت حافظ الحدیث شیخ التفسیر حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا جو بڑا حالات کا مارا ہوا تھا، اس کی روزی بھی بڑی تنگ تھی، قرضے بھی اس کے سر پر تھے، گھر میں بھی اس کے جھگڑے اور تنازع تھے، بڑی پریشانی، بچے بیمار، بچے بے روزگار، بیٹیاں پریشان، بیٹے۔ اس نے کہا حضرت میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا برباد اور تباہ ہوں، میں کیا کروں، مجھے آپ کچھ فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا اپنے آس پاس دیکھو، کوئی مسجد بے آباد پڑی ہو، کوئی ویران پڑی ہو، جاؤ اس کو آباد کرو، جاؤ اس کا پانی بھر کر رکھو۔ پہلے زمانے میں ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھی، یا لوگ گھڑے بھر کے رکھتے تھے یا کنواں کھدوا دیتے تھے، 7 لوگ اس سے وضو بنایا کرتے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے گھڑے بھر کر رکھ دیے، صفیں آ کر لگا دی، مسجد میں جھاڑو دیا، مسجد میں صفائیاں کی، اس نے آ کر اذان دینی شروع کر دی، اور کئی دن وہ تنہا نماز پڑھتا رہا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں کو جو ہے مسجد کی طرف راغب کیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مسجد پوری آباد ہو گئی، تو جیسے جیسے خدا کا گھر آباد ہوتا گیا ویسے ویسے اس کے حالات ٹھیک ہوتے گئے، اور وہ وقت آیا کہ وہ اس علاقے کا سب سے بڑا ذمہ دار بن گیا، سب سے اعلیٰ ذمہ دار بن گیا۔ اسی طرح ہمارے مظفر نگر ہندوستان کے ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن جا رہے تھے، ایک مسجد کے قریب سے گزرے، تو وہاں مسجد تو بڑی عالیشان بنی ہوئی تھی لیکن نمازی نہیں تھی۔ حضرت نے وضو فرمایا، نماز پڑھی، مسجد کو صاف کیا، جھاڑا، تو قریب گھر تھا، اس کو بلایا بھی، یہاں نماز کوئی نہیں پڑھتا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، یہاں نماز جو ہے نا نہیں ہوتی، بس کبھی کوئی آدمی آ جاتا ہے۔ حضرت فرمایا بھی یہاں لوگوں کی آبادی تو نظر آ رہی۔ ان کا حضرت یہ سامنے جو ہے نا ایک بڑے صاحب ہیں، بڑے مالدار ہیں اور خان صاحب ہیں، ان کا گھر ہے، تو یہ سردار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ معاف کرے شراب پیتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، تو اگر یہ نماز پر آ جائیں، نمازی بن جائیں، تو ان کا ہولڈ بھی ہے تو اور لوگ بھی آ جائیں گے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نماز پڑھی، نفل پڑھی، پھر اس کے پاس چلے گئے، اس کو جا کر ملے تو وہ اس وقت شراب کے نشے میں تھا۔ حضرت نے اس کو جا کر کہا کہ اللہ کے بندے تو مسلمان ہے، ساتھ مسجد بھی آباد پڑی ہوئی ہے، تو اس کو آباد کر، تو اس میں نماز پڑھ۔ اس نے کہا مولوی مجھ سے جو ہے نا یہ وضو نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا اچھا تجھ سے وضو نہیں ہوتا، چلو تو ایسے کر یار، بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لیا کر، کوئی بات نہیں، تو نماز نہ وضو نہ کیا کر، ایسے پڑھ لے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وضو کی آپ مجھے اجازت دیں گے، وضو نہ کرنا پڑے تو میں پڑھ دوں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت یہ کہہ کر تشریف لے گئے، آگے جا کر حضرت نے تھوڑا دور جا کے مصلی بچار زاروں قطار رونے لگ گئے۔ جو آپ کے ساتھ خادم تھا اس نے کہا حضرت بڑی عجیب بات آپ کی میں نے دیکھی، شریعت میں بغیر وضو کے نماز جائز نہیں ہے، جو بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے اس کو اجازت دے دی، اور پھر اتنا آپ رو رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، اب میں اس کو کہوں کہ نہیں تو پہلے وضو بنا، اور وہ کہتا ہے میں مجھ سے وضو نہیں بنایا جاتا، میں وضو نہیں کرتا، تو اس نے کبھی مسجد میں آنا ہی نہیں ہے۔ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اور رو کر دعا کرنے لگے یا اللہ یہاں تک تو میں نے اس کو کہہ دیا ہے، آگے وضو پر اے اللہ تو ہی توفیق عطا فرما دے۔ تو حضرت چلے گئے، وہاں 1-2 آدمی دیکھ رہے تھے، تو جانے کے بعد جب نماز ظہر کا وقت آیا تو اس کو بات یاد آ گئی کہ میں نے وہ مولوی صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ چلنے لگا تو اس نے کہا اوہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، منہ میرا ناپاک ہے، شراب میں نے پی ہوئی ہے، چھوڑو یار چلو آج غسل کر لیتے ہیں۔ آج نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے جو ہے مسجد میں جاتے ہیں پاک صاف ہو کر۔ اس نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، پاک صاف ہو کر آیا، اس نے نماز پڑھی۔ اللہ نے اس کا دل ایسے بدلا کہ جب گھر گیا تو اس کو اس کی بیوی بہت اچھی لگنے لگ گئی، جبکہ وہ دوسرے فضول کاموں میں پڑا ہوا تھا۔ تو بعد میں بری عورتیں اس کے پاس ہیں تو اس نے ان کو منع کر دیا کہ آج کے بعد میرے پاس نہ آنا، اور اس نے اللہ کے حضور توبہ کی، اور ہر نماز وہ پابندی کے ساتھ باوضو ہو کے پڑھنے لگا، اور ہر نماز کے ساتھ روتا تھا کہ ایک اللہ والا گزرا، اس نے مجھے اس طرح سے نماز کی طرف راغب کیا، اللہ نے مجھے ہر نماز الحمدللہ
बावुज़ू होकर पढ़ने की तौफीक दी। शराब भी मुझसे अल्लाह ने छुड़वा दी और ज़िना और बुरे काम भी अल्लाह ने मुझसे छुड़वा दिए। तो ये अल्लाह के घर को आबाद करने और उसके अंदर आने की बरकतें हैं। और ये असूल है, आप अपने घर में उसको ले जाते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, हाथ पकड़ के ले जाते हैं। बाज़ को आओ यार मेरे घर चलो, आओ यार चाय पी लो, आओ यार मैं तुम्हें ठंडा पानी पिलाऊं। आप उसको ले जाते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। अल्लाह भी अपने घर में उसको लाता है जिससे खुदा मोहब्बत करता है। तो ये देख लो कि जो नमाज पे नहीं आ रहा वो समझे मेरा रब मुझसे नाराज़ है। अब जिससे खुदा नाराज़ हो, खुदा उसको अपने घर में ना आने दे, उससे बड़ा बदकिस्मत कौन होगा। तो अल्लाह से अपनी ज़ात को प्यार करवाओ, अल्लाह के महबूब बनो, ख़ुद भी मस्जिद आबाद करो, दूसरों से भी आबाद कराओ।